بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما رہا ہے۔ ایمان والوں کو، خوش نصیب لوگوں کو پورا سال اس ماہ مقدس کا، اس ماہ رحمت کا انتظار رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ رمضان المبارک اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایام معدودات، اور یہ تو گنتی کے ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں سے جو کوئی بندہ مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے بعد دوسرے ایام میں ان کی گنتی کو پورا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے ہے کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ صرف ہم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر بھی روزوں کو فرض فرمایا تھا، وہ بھی روزے رکھتے رہے۔ اور اس امت پر بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان ہمیں عطا فرما کر اس کے روزے ہم پر فرض کیے۔ روزے کا لغوی معنی روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے الامساک، یعنی رک جانا، اور شرعی اعتبار سے اصطلاحی طور پر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات اور شہوت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کہ انسان جیسے ہی طلوع فجر ہو، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس کو اصطلاحی طور پر روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ 2 سن ہجری کے اندر فرض ہوئے ہیں، 10 شعبان المعظم 2 سن ہجری، یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایام بید کے روزے رکھتے تھے۔
ایام بید چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں کو ہر ماہ روزے رکھے جاتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کا بھی حکم فرمایا، یعنی 10 محرم الحرام، اس کے روزے کی بھی فرضیت کو بیان کیا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی ہے تو یہ عاشورہ کا روزہ، ایام بید کا روزے، یہ سارے روزے جو ہے ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ ان ایام میں ویسے روزے رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، رکھنے چاہیے، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ روزے فرض کر دیے گئے۔ رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، یعنی جب سے روزے فرض ہوئے اس کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ رمضان کے جو روزے آئے ہیں یہ 9 مرتبہ آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 9 مرتبہ، آپ کی زندگی میں رمضان آیا روزوں کی فرضیت کے بعد، 9 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے، اور ان میں سے 7 مرتبہ جو رمضان تھا وہ 29 کا تھا، 29 روزے ہوئے، اور 2 مرتبہ رمضان 30 کا ہوا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر رمضان جو ہے وہ 29 کا ہوتا ہے۔ بہرحال روزے 29 ہوں یا 30، اللہ تبارک و تعالی ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ 29 روزے تو بھی ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 30 کا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایام معدودات، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے مالک کا، کہ یہ گنتی کے ایام ہیں، اور ایسے گنتی کے ایام ہیں عام طور پر ہمیں جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا وہ یاد نہیں رہتی کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آج چاند کی تاریخ کیا ہے تو وہ بندہ شاید نہ بتا سکے، یاد نہیں نہ ہوتی۔ لیکن رمضان المبارک ایسا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا ایام معدودات ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ روزے رکھنے والے تو اس کو یاد رکھتے ہی رکھتے ہیں نا کہ آج ہمارا اتنواں روزہ ہو گیا۔ جو نہیں نہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا یاد ہوتا ہے کہ آج اتنواں روزہ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ہر بندہ ان کو گن رہا ہوتا ہے، اور جو نہیں نہ رکھ رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ یاد ہوتا ہے کہ آج کتنواں روزہ ہے۔ تو یہ گنتی کے ایام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا فضل ہے، بڑا رحیم ہے مالک، بڑا رحمان ہے۔ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے نا، بیمار ہو، واقعی بیمار ہو۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ان کو بیماری ظاہر کرنا پڑ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں، اور کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں رمضان سے 1-2 دن پہلے ڈرپیں لگوانے لگ جاتے ہیں، میں تو بیمار ہوں جناب، میرے کو نہیں رکھے جاتے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے میں جناب شوگر کا مریض ہوں، میں جناب فلاں چیز کا مریض ہوں، میں تو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، استغفر اللہ۔ لوگ اس طرح اپنے آپ کو بیمار ہونا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہونا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ بیمار ہونا ظاہر کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی روزے رکھے گا تو اس نے اپنے لیے روزے رکھنے، مولوی صاحب کے لیے روزے نہیں رکھنے، کسی اور بندے کے لیے روزے نہیں رکھنے۔ ہر بندے نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو اچھا کرنے کے لیے روزے رکھنے۔ ظاہر اگر نہ روزے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم کا نافرمان ٹھہرے گا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا ہوگا، اور جو بندہ اللہ کے حکم کو ٹالے، اللہ کے حکم کو توڑے تو سخت گناہ گار ہے، وہ بندہ اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ اگر کوئی بندہ واقعی بیمار ہے تو اس کو تو رخصت ہے اللہ کی طرف سے، واقعی بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو ماہر قسم کے ڈاکٹر نے، طبیب نے یہ کہا ہے کہ تیرے پاس روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اب اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رخصت دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بندہ مریض ہو گیا ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو روزوں رمضان کے بعد جو ہے وہ جو روزے چھوٹ جائیں گے ان کی قضا کر لے، ان کو رکھ لے، گناہگار نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔
اب جو بندہ بیمار ہے اس کو بھی رخصت ہے. جو بندہ سفر شرعی کر رہا ہے، سفر شرعی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ 92 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ اب روزہ چھوڑ دے، اور جب رمضان گزر جائے گا، رمضان کے بعد جو روزے تیرے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ان کی قضا کر لے، ان کی قضا کر. روزہ معاف نہیں ہے. بعض بندے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں بیمار ہوں تو مجھے روزہ معاف ہو گیا. نہیں، روزہ معاف نہیں ہے، ابھی تجھے رخصت ہے. بعد میں جب تندرست ہو جائے گا نا، تو صحت یاب ہو جائے گا، بعد میں روزوں کی قضا کر لینا. اس طرح اگر بندہ سفر شرعی کر رہا ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے. سفر شرعی تقریباً 92 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ ہے، 92 کلومیٹر کا جو سفر کر رہا ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد جو روزے اس کے چھوٹ جائیں گے سفر کی وجہ سے ان کی وہ قضا کرے گا. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ بعض یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے یہاں سے گجرانوالہ جانا تو میں روزہ چھوڑ دوں گا، روزہ ترک کر دوں گا. نہ، اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، آپ سفر شرعی کر رہے ہیں، تو روزے کا احترام، رمضان کا احترام آپ پر لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سرے عام جناب بوتلیں چڑھا رہے ہیں، سرے عام جناب فروٹ کھایا جا رہا ہے، سرے عام کھانا کھایا جا رہا ہے. نا، اس کی اجازت نہیں ہے. رمضان کی بے حرمتی نہیں مسلمان کر سکتا. جس دل کے اندر ایمان ہے وہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. رمضان کی حرمت ہے، رمضان کا احترام ہے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرے. اگر وہ رمضان کا احترام نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کا ادب اور رمضان کا احترام کرے. ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ یقین کریں، بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن حیا چلی گئی ہے، شرم ماری گئی ہے. بوتلیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، سرے عام جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور سرے عام کھا پی کر اپنے آپ کو جو ہے وہ چودھری ہونا اور اپنے آپ کو بڑا ہونا معاذ اللہ ظاہر کر رہے ہیں. تو مینوں کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا نا، کل بروز قیامت پتہ چلے گا نا. یہ رمضان کی بے حرمتی کی ہے نا، یہ تو تجھے فرشتے بتائیں گے نا کہ کس طرح تو رمضان کی بے حرمتی کرتا رہا ہے. رمضان کا احترام، رمضان کا ادب ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے، واقعی بیمار ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب تندرست ہو جائے گا رمضان کے بعد تو اس کی قضا کرے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بیمار ہے تو سرے عام ہی کھاتا پیتا پھرے، بازار میں نکل کر جو ہے وہ کھاتا پیتا پھرے. نہ، اس کی اجازت نہیں. رمضان کا احترام پھر بھی لازم ہے. ہمارے بزرگ پرانے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا تھا نا، پہلے بیمار ہو گیا یا کوئی اور عذر بیچارے کا بن گیا، تو بڑا وہ چھپ کر لوک کر کھانا کھاتا تھا کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے، اور اپنے گھر کے افراد سے بھی وہ چھپ کر کھاتا تھا کہ رمضان کا احترام ہے. یہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے پھر ان کا بھی تو ہے نا، احترام ہے نا، کہ انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں تھوڑا احترام کر لوں یار، میرا روزہ نہیں ہے تو میں چھپ کر کھا لوں، میں بیمار ہوں اس وجہ سے. تو رمضان کا احترام اور رمضان کا ادب ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے. رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات دی جا رہی ہوتی ہے، بخشش کے پروانے دیے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ مہینہ آتا ہے نا، رمضان المبارک، جب یہ مہینہ آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ اکبر، کہ قائد المرسلین، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اس ماہ مبارک کا انتظار کیا کرتے تھے. حضور انتظار کرتے تھے کہ کب یہ ماہ مبارک آئے گا. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت ہے نا، جنت،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ایسا منظر ہے، ایسی وہ جگہ ہے یہ جنت جو ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور ایسی نعمتیں کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں جنت کے اندر نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں کوثر و سلسبیل، دودھ، شہد کی نہریں رواں ہیں، جاری ہیں، اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر موتیوں اور زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ کتنا عالی شان مقام ہے، کتنا عالی شان مقام ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں اس جنت کے اندر، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا۔ اور دیکھیں نا، ہوا چلتی ہے نا، اللہ اکبر، جنت کے اندر ہوا چلتی ہے۔ ہماری ہوا چلے تو گرد اڑتی ہے نا، فرمایا جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو کستوری اڑ رہی ہوتی ہے۔ جنت کے اندر ایسی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ اکبر، اتنی خوشنما اور اتنی پاکیزہ جگہ اور اتنی جناب خوبصورت جگہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کو پورا سال آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو خوبصورت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا رمضان المبارک کے لیے، رمضان المبارک کے لیے جنت کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے نا، رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک دروازہ تو بڑا خاص ہے نا، جو روزے داروں کے لیے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے خاص طور پر روزے دار دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور روزے داروں کے لیے انعام و اکرام کیا ہے، اللہ اکبر، اتنا انعام و اکرام، اتنا انعام و اکرام ہے کہ بندہ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے خطبہ بیان فرمایا، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا لوگو تمہارے پاس ایک عظیم اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے پاس عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس خطبے کے اندر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے اس ماہ مبارک کے اندر کہ جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، 1000 راتوں سے جو بہتر ہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے جو دن ہے نا، ان دنوں میں روزہ رکھنے کو تم پر فرض کر دیا، روزہ دن میں فرض ہے، وقیام اللیل تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا نفل کر دیا ہے تمہارے لیے، دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، رات کو قیام کرتے ہیں نا، تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ بھی قیام ہے، جو ہے وہ رات کو نوافل پڑھے جاتے ہیں، رات کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوب کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے، یہ عبادت کرنا یہ نفل ہے، اور پورا دن روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرمایا فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ،
حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے نا جی. بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو بندے کے سامنے جو ہے وہ پانی بھی رکھا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں، لیکن بندہ رکا رہتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، ہر طرح کی چیز کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صبر کر جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ صبر والا مہینہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، اور جو صبر ہے نا اس کا ثواب جنت ہے. صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے. اور ارشاد فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُسَاوَاتِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ پیار بانٹنے کا مہینہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دوسروں سے ہمدردی کرے. اور یہ جو شہر المساوات فرمایا نا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دیکھیں بڑے پیارے انداز سے اس چیز کو سمجھایا ہے. بھوکے کو سمجھنا ہونا کہ یہ بندہ بھوکا ہے، اس پر کیسی بیت رہی ہے. بندہ خود بھوکا رہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھوک کہتے کس کو ہے، پیدل چلنے والا کس مشقت میں ہے، کیا وہ مشقت برداشت کرتا ہے. پراڈو میں بیٹھنے والے کو تو نہیں نا پتا چل سکتا کہ وہ بیچارہ کیسی مشقت برداشت کر رہا ہے. پیدل چلنے والا کس مشقت میں ہے، یہ تو پیدل بندہ خود چلے تو اس کو پتا چلے نا کہ پیدل چلنے والا کس مشقت میں ہے. پردیس میں رہنے والا کس طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اپنے وطن میں رہنے والا بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے گھر میں رہنے والا بندہ نہیں اس کو سمجھ سکتا. جو بیچارے پردیس کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو بندہ ان سے پوچھے نا کہ کس کس طرح کی وہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں. ہم تو یہاں سے منہ ہلا دیتے ہیں نا، جناب میرے لیے موبائل بھیج دینا، اب میرے لیے جناب پیسے بھیج دینا. وہ کو درختوں پہ لگے ہوئے جو توڑ توڑ کے وہ بندہ بھیج رہا ہے. یہ جو بندہ پردیس میں ہوتا ہے یہ تو اس سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے. تو پردیس میں رہنے والا کس طرح مشقت گزارتا ہے، تو بندہ خود پردیس کاٹے نا یا اس نے کاٹا ہو اس کو پتا چلے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ پردیس کہتے کس کو ہے. تو بھوکا کس طرح کی مشقت برداشت کرتا ہے، تو جب بندہ خود بھوکا رہتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے، خود اسے پتا چلتا ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اور یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ بھوکا جو ہے وہ کس طرح وقت گزارتا ہے، تو یہ اس بھوکے کے ساتھ ہمدردی ہے. امیر بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے، ہاں، تاکہ اس کو پتہ ہی چلے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی وہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں اور کس طرح بھوک اور پیاس کو وہ برداشت کرتے ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہر المساوات، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہمدردی کی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگے اسی حدیث میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ ایسی ایسی نعمتیں کھاتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں کھاتا ہے جو عام طور پہ عام دنوں کے اندر نہیں بندہ کھاتا. ہاں روزہ رکھتا ہے لیکن اس کو ایسی ایسی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں جو عام دنوں میں بندہ استعمال ہی نہیں کر رہا ہوتا. اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر جہاں امیر بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں نا، وہاں پر غریب کو بھی اللہ ان نعمتوں سے مستفید فرما دیتا ہے. غریب بھی ان نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا رمضان المبارک کے اندر کیا ہوتا ہے، افطار کیا جاتا ہے، افطار کروایا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ اللہ نعمتیں جو ہے وہ رکھی جا رہی ہوتی ہیں. غریب بھی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، امیر بھی دسترخوان پر بیٹھتا ہے. تو جس طرح کی امیر نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے اسی طرح غریب بھی ان نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ
جو ماہ مبارک ہے نا رمضان المبارک، اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. اور جہاں پر امیر آدمی جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھ کر نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہاں غریب بھی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض ضرور کروں گا کہ ہماری افطار جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، عموماً یہ بھی آج کل سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس میں بھی بڑا بڑا دکھاوا آ جاتا ہے. ویسے تو ہر عمل کے اندر ہی بڑی جو ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ دکھاوا اور سیاست. آج کل جو پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں ہم ماڑے بندے کو تو شاید نہ ہی بلائیں، تکڑے آدمی کو ہم ضرور بلاتے ہیں. چودھری جو ہوتا ہے نا مین، ہم نے اس کو دعوت ضرور دینی ہے، جی ہم نے روزہ افطار کروانا ہے تو آپ بھی آ جائیں. اور آپ نے بھی یقین کریں اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ افطار پارٹی میں افطار کرنے والوں میں روزہ دار کم ہوتے ہیں اور بے روزہ دار زیادہ ہوتے ہیں. بے روزہ دار بیچارے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اب وہ بیچارے کیا کریں، وہ بھی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کھلے تو ہم کچھ کھانا پینا شروع کریں. جی روزہ دار جو ہوتا ہے وہ تو افطار کرتا ہی کرتا ہے نا، لیکن خدا کی قسم جو روزہ دار افطار کرتا ہے، جو لذت اور سرور اس کو ملتا ہے نا، بے روزہ دار کو وہ لذت اور سرور نہیں ملتا. وہ جب روزہ کھولتا ہے نا اور وہ پانی پیتا ہے نا اور کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا رواں رواں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج میں نے تیرے حکم کی پیروی کی ہے مالک، آج میں نے تیرے حکم کو پورا کیا ہے. اور روزہ دار کے لیے کیا انعام ہوگا، کیا انعام ہوگا روزہ دار کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرمائے گا. روزے دار کے لیے دو خوشیاں، دو فرحتیں ہیں. فرمایا فرحت عند فطرہ ہی، ایک تو خوشی اس کو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اس کو خوشی مل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آج پورا کیا، پورا دن اللہ کے حکم پر اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نے آج پورا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، نفسانی خواہش سے میں نے اپنے آپ کو روکا. روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو خوشی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو راحت اور سکون مل رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو ایک تو خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اللہ اکبر وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب رب تعالیٰ اسے اپنا دیدار کروائے گا. روزے دار کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. دنیا کے اندر بندہ روزہ کھولتا ہے نا تو اس کے بدن کی پیاس بجھتی ہے، بدن کے اندر جو پیاس تھی وہ بجھاتا ہے، لیکن جب کل بروز قیامت اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو اس کی روح کی پیاس بھی بجھ جائے گی، روح کی پیاس بھی بجھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ دیدار کرے گا جو روزہ دار ہوگا. اتنے فضائل ہیں یار روزے کے، اتنے فضائل ہیں روزے کے، اللہ اکبر. روزے دار کو اتنا انعام و اکرام مل رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ. فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور جب کسی مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو مال ستھرا ہو جاتا ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے. جب مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو مال پیچھے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے. وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، اور انسان کے بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے تو انسان اپنے بدن کی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اور جب یہ زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ اکبر تو بندہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے حدیث بیان کر رہا تھا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. فرمایا جو اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ، روزہ افطار کروانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر. روزہ افطار کروانے کی فضیلت ہے، سیاست کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہماری جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر سیاست ہو رہی ہوتی ہے،
اور ہم ایسے لوگوں کو تو دعوت دیتے ہیں کہ جو اکثر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے. ماڑے بندے کو دعوت دیں نا, کسی نیک آدمی کو اپنے گھر بلائیں نا, اور اس کا روزہ افطار کروائیں نا, اور اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جناب اشتہار چھپوا دو کہ میں جناب روزہ افطار کرواتا ہوں, میں ہر سال ہی جناب افطار پارٹی کروائی دی ہے. جناب لوگ اشتہار چھپوا دیتے ہو. بھائی اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں, اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائمن, جس نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے دار کا روزہ افطار کروایا, حضور فرماتے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, فرمایا روزہ افطار کروانے والے کی اللہ مغفرت فرما دے گا. جو بندہ روزے دار کا روزہ کھلوائے نا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. ہاں, اور پھر فرمایا یہ نہیں ہے کہ روزے دار نے کسی کے ہاں روزہ افطار کر لیا تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا. فرمایا نہ, اس کا ثواب نہیں کم ہوگا, اس کا ثواب نہیں کم ہوگا, اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو روزہ کھلوا رہا ہے, اس کا روزہ افطار کروا رہا ہے, اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن میں بات وہی کروں گا کہ نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور روزے دار کا روزہ افطار کروانا ہے, بے روزے دار کو بلا کر اس کو روٹی کھلوائیں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا. روزے دار کو ڈھونڈے, تلاش کریں, واقعی جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کا روزہ افطار کروائیں تاکہ ہمیں یہ ثواب ملے. اور پتہ نہیں میرے بھائیوں آگے زندگی کے اندر رمضان نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب کر دی. اس کا ادب کریں, اس کا احترام کریں, خود بھی اس ماہ مبارک کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں, اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ہاں, دن میں روزہ رکھیں, رات کو تراویح سنیں, قرآن پاک پڑھیں, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ ماہ مبارک ہے کہ اس کے اندر بندہ جتنی نیکیاں کر لے, جتنی نیکیاں کر لے, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے نا بڑی جوش پر ہوتی ہے. جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے. یہ تو ہماری بخشش کے یقین کرے بہانے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ چیز عطا کی گئی, یہ تو ہماری بخشش کے بہانے ہیں. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. بیمار نہ ہو جائیو, ہاں یہ گل یاد رکھیو, بیمار نہیں ہونا بالکل بھی. اور اگر تھوڑی بہت پرابلم بن نہیں جائے نا, مطلب ہلکا پھلکا بخار آ جائے, سر درد ہو جائے, روزہ بھی بندہ چھڑ کے بیٹھ جاتا ہے, نہ اس طرح نہیں کرنا. حضور نے فرمایا سومو تصحو, فرمایا روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا. اور یقین کریں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر تھوڑا بہت مسئلہ بن بھی جائے نا, اور پہلے بھی اگر کوئی مسئلہ تھا, بندہ روزے رکھتا ہے تو بندہ تندرست ہو جاتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. معدہ خالی ہوتا ہے نا جناب, جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے, آرڈر ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں, عبادت کریں, قرآن سنیں, قرآن پڑھیں, اور پھر رمضان کا ادب اور رمضان کا احترام کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.